اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، کلاس دہم مضمون اسلامیات اختیاری میں آج ہم نے جو قرآنی آیت پڑھنی ہے وہ ہے آیت نمبر 18 کہ اس آیت کے اندر ہمیں جو احکامات دیے گئے ہیں وہ کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے تعلیم توحید کے بارے میں، پھر پڑھیں گے حقوق والدین کے بارے میں، پھر اسی آیت میں ہمیں جو احکامات دیے گئے ہیں ان میں مزید رشتہ داروں کے حقوق، غریبوں کے حقوق، فضول خرچی کی ممانعت یعنی فضول خرچی کرنے سے ہمیں منع فرمایا گیا ہے، نرم گفتاری، پھر ہے اخراجات میں میانہ روی، ممانعت قتل ہے اور وعدے کی پابندی ہے، پھر ناپ تول میں کمی ہے، یتیم کے مال کی حفاظت کے بارے میں بتایا گیا ہے اور غرور و تکبر کی ممانعت کی گئی ہے۔ آئیے چلتے ہیں ہم اپنی آیت کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقضا اور حکم دیا ربک تمہارے رب نے، اللہ کہ نہ تعبدو تم عبادت کرو، الا مگر ایاہو صرف اسی کی، اور بالوالدین والدین کے ساتھ احساناً حسن سلوک کرو۔ سب سے پہلے جو ہمیں تعلیم دی گئی ہے وہ کیا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا ہم نے کسی اور کی عبادت نہیں کرنی ہے۔ پھر ہمیں مزید بتایا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، امن اگر یبلغن پہنچ جائیں اندکا تمہارے پاس، کبرا بڑھاپے کو، احدہما ان میں سے کوئی ایک، او یا کلاہما دونوں، فلا تو نہ تقل تم کہو لہما انہیں افن اف، یعنی اگر والدین میں سے کوئی ایک تمہارے پاس بڑھاپے کو ان میں سے ایک یا دونوں ہو جائیں تو کیا کرو کہ تم انہیں اف تک نہ کہنا اور انہیں تم مت جھڑکنا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ والدین ہمیں جب آواز دیتے ہیں اور ہم کیا کرتے ہیں کہ غصے سے جواب دے دیتے ہیں، تو اس کے بارے میں بتایا کہ تم انہیں اف تک نہ کہنا اور تم انہیں جھڑکنا بھی مت، وا اور قل تم کہو لہما ان کے لیے، قولاً بات، کریماً احترام کے ساتھ، یعنی تم ان کے ساتھ کیا کرنا کہ نرم لہجے میں بات کرنا، وَأَخْفِضْ اور جھکاؤ لہما ان کے سامنے، جناح اپنے پہلو، ذلی عاجزی سے، من الرحمتی اور رحمت کے ساتھ، وقل اور کہہ دیجئے، رب ارحمہما اے میرے رب رحم فرما ان پر، کما جیسے، ربیانی انہوں نے مجھے پالا، صغیراً بچپن میں۔ کیا ہے کہ ان کے سامنے جھک کر رہنا اور دعا کرتے رہنا کہ اے میرے رب جس طرح ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں محبت کے ساتھ پالا ہے، یعنی اپنے والدین کے لیے کیا کرنا کہ تم دعا کرتے رہنا، ان کے سامنے تم نے غصے سے پیش نہیں آنا اور اف تک نہیں کہنا۔ ربکم تمہارا رب عالم خوب جانتا ہے، بما اسے جو، فی میں نفوسکم تمہارے دلوں میں ہے، ان اگر تکونو تم بن کر رہو گے صالحین نیک، فإنہ تو بے شک کانا ہے، لأوابین توبہ کرنے والوں کو، غفورا بخشنے والا ہے۔ فرمایا کہ تمہارا خوب واقف ہے اللہ اس سے جو تمہارے دلوں میں ہے، یعنی جو تمہارے دلوں میں چھپا ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ بخوبی واقف ہیں۔ اگر تم نیک ہوگے تو وہ ایسے لوگوں کو بخشنے والا ہے، یعنی اگر تم سے کوئی گناہ ہو بھی جاتا ہے اور تم پھر واپس اگر تم اس پر توبہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، تمہاری توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ وآتی اور دیجئے، ذی القربیٰ رشتہ داروں کو، حقہ ان کا حق، والمساکین اور مساکین کو، وابن السبیل اور مسافروں کو بھی، ولا اور نہ، تبذر تبذیرا اور تم فضول خرچی کرنے والے نہ بنو۔ مزید فرمایا کہ جو اس کی طرف پلٹ کر آنے والے ہیں رشتہ دار کو اس کا حق دیجئے، مسکین اور مسافر کو بھی اس کا حق دیجئے، اور فضول خرچی نہ کیجئے، یعنی فضول خرچ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ انا بے شک المبذرین فضول خرچ کرنے والے ہیں، کانو ہیں، اخواناً بھائی، شیاطینہم شیطانوں کے، یعنی جو فضول خرچ کرنے والے ہیں وہ کیا ہیں کہ وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ وکانا اور ہے شیطان شیطان، لربہ اپنے رب کا، کفوراً بڑا ہی ناشکرا، یعنی تم شیطان کی بات کو نہ ماننا کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا ناشکرا ہے، اور تم کیا کرنا کہ تم جو ہے فضول خرچی سے رک کر رہنا۔ وَإِمَّا اور اگر تُعْرِضَنَّ منہ پھیرے، عنہم اس سے، ابتغاء چاہتے ہو، رحمتاً رحمت، من سے، ربکا اپنے رب کی، ترجو امید اور جس کی تم کو امید ہو، فقل پس کیجئے لہم ان کے لیے، قولاً بات، میسوراً نرمی کے ساتھ، اور اگر تو ان سے منہ پھیرے اس رزق کے انتظار میں جس کے تجھے اپنے رب کی طرف سے آنے کی امید ہو تو ان سے نرمی سے بات کیجئے، ولا اور نہ، تجعل تم رکھو، یدکا اپنا ہاتھ، مغلولتاً باندھ کر، الی طرف، عنوقی کا اپنی گردن، ولا اور نہ، تبسطوہا چھوڑ دو اسے، کل البسطی بالکل کھلا رکھو،
فتقعد تم بیٹھ رہو ملومن ملامت زدہ محصوراً حسرت میں مبتلا ہو، یعنی کنجوس نہ بن کر بیٹھ جانا، یعنی جب تمہیں فضول خرچی سے منع فرمایا گیا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کنجوس بن کر اپنی زندگی گزارو، ایسا نہیں ہے، اور نہ ہی تم اپنے ہاتھ کو بالکل کھلا چھوڑ دو، یعنی فضول خرچی سے بس تم نے اپنے آپ کو روکنا ہے اور ملامت زدہ اور عاجز بن کر بیٹھ جائیں۔ اِنَّ بے شک رب کا تیرا رب یبسطُ کشادہ کرتا ہے، بڑھاتا ہے، رزق کا رزق لمن جس کے لیے یشاء وہ چاہتا ہے، ویقدر اور وہ تنگ کرتا ہے، انہو پس بے شک کانا ہے بعبادہ اپنے بندوں سے خبیراً خوب خبر رکھنے والا، بصیراً وہ دیکھنے والا ہے۔ مزید فرمایا کہ بے شک تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے وہ رزق کو بڑھا دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے وہ رزق کو تنگ کر دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ رزق دے کر بھی آزماتا ہے اور رزق لے کر بھی آزمائش میں ڈالتا ہے۔ بے شک وہ اپنے بندوں کی خوب خبر رکھنے والا ہے اور وہ سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ ولا اور نہ تقتلوا تم قتل کرو اولادکم اپنی اولاد کو غشیۃ ڈر سے، املاق افلاس کے، یعنی تم اپنی اولاد کو کیا ہے کہ اپنی اولاد کو غربت کی وجہ سے قتل نہ کرنا، افلاس کی وجہ سے تم قتل نہ کرنا۔ نحن نرزقهم ہم ہی رزق دیتے ہیں انہیں بھی، وإیاکم اور تمہیں بھی، اِنَّ بے شک قتلہم ان کا قتل کرنا کانا ہے خطأً جرم کبیراً بہت بڑا۔ کیا ہے کہ تم اپنی اولاد کو افلاس کے ڈر سے، غربت کے ڈر سے تم ان کو قتل نہ کرنا، ہم ہی ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور ہم ہی تمہیں بھی رزق دیں گے، بے شک انہیں قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ ولا اور نہ تقربوا قریب جاؤ زنا زنا کے، انہو بے شک وہ کانا ہے فاحشۃً بڑی بے حیائی، وساء اور بہت ہی بری سبیلا راستہ ہے، اور تم زنا کے قریب مت جاؤ یقیناً وہ بے حیائی ہے اور بری راہ ہے۔ ولا اور نہ تقتلوا تم قتل کرو نفس اپنی جان کو، التی جس کو حرم حرام ٹھہرایا اللہ نے، الا الحق مگر حق کے بغیر، ومن اور جو شخص قتل قتل کیا گیا ہو مظلوماً مظلومانہ، فقط تو یقیناً جعلنا عطا کیا ہم نے لولیہ اور اس کو ولی کو سلطاناً اختیار، فلا پس نہ یسرف تم حد سے بڑھ جانا، فی القتل قتل کے معاملے میں، انہو اس کے لیے کانا ہے منصوراً مدد کی ہوئی۔ کیا ہے کہ مگر تم حق کے ساتھ جو ظلم سے قتل کیا گیا، پس ہم نے اس کے ولی کو قصاص کا اختیار دیا، اسے چاہیے کہ وہ قتل میں حد سے نہ بڑھے، بے شک وہ مظلوم کی مدد کرنا ہوگی۔ ولا اور نہ تقربوا تم قریب جانا مال الیتیمہ یتیم کے، الا مگر باللتی اس طریقے سے، ہیا جو احسن و بہتر ہوگا، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغا وہ پہنچ جائیں اشدہ اپنے شباب کو، یعنی اپنی جوانی کو۔ تم یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جانا مگر اس طریقے سے جو اس کے حق میں بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ جوانی کو پہنچ جائے۔ وَأَوْفُوا اور پورا کرو بِعَہْدِهِ اپنے عہد کو، اِنَّا بے شک عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا، کانا ہوگی مسئولاً جواب دہی، یعنی بروز قیامت کیا ہوگا کہ جو وعدے تم سے لیے گئے ہیں ان کے بارے میں تم سے پوچھا بھی جائے گا۔ وَأَوْفُوا اور پورا بھرو الکیلا پیمانے کو، اذا جب کل تم ناپو، اور زنو تولو بالقسطاسی ترازو کے ساتھ، مستقیمہ ٹھیک، ذالکہ یہ ہے خیراً بہتر، و احسنہ اور اچھا ہے، طویلہ انجام کے لحاظ سے۔ اب کیا ہے کہ ناپ تول میں کمی کرنے کے وہ لوگ جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں ان کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، فرمایا گیا ہے کہ جب تم ناپو تو پورا ناپو اور ٹھیک ترازو کے ساتھ تولو، یہ بہتر ہے انجام کے لحاظ سے بھی، یعنی آخرت میں تمہارے سے اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ ولا اور مت تقفو پیچھے پڑ، ماں ایسی بات کے لیسا کہ نہ ہو، لکا تمہیں بیہا جس کا علم اور اس چیز کا جس کا تجھے علم نہیں، اس کے پیچھے مت پڑ جاؤ۔ انا پس بے شک سمع کان ہے، والبصر آنکھ، والفؤاد اور دل، کلو سب اولئک ان سے کانا ہوتی ہے، عنہ مسئولاً ان کے بارے میں باز پرس۔ کیا ہے کہ بے شک کان، آنکھ اور دل، ان تمام چیزوں کے بارے میں کیا ہوگی تم سے بروز قیامت ان سے بھی پوچھا جائے گا، یعنی جو کان ہے وہ بھی گواہی دے گا، زبان ہے تو وہ بھی گواہی دے گی، آنکھ ہے تو وہ بھی گواہی دے گی ہمارے بارے میں۔ ولا اور نہ تمشی تم چلو فی الارض زمین میں، مراحن اکڑ کر، انکا پس بے شک تم،
لن نہ تخریف نہ پھاڑ سکے گا الارض زمین کو، یعنی تم زمین پر اکڑ کر مت چلنا، فخر سے مت چلنا کہ تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے۔ ولن اور ہرگز نہ تبلغا پہنچ سکے گا الجبال پہاڑوں کو، طولن بلندی کو، بے شک تو کبھی بھی زمین کو نہ پھاڑ سکے گا اور نہ تو پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکے گا۔ کلو یہ سب کام، ذالکا یہ کام ہے، کانا ہے، سیئہ برے، عندہ نزدیک، ربکا تمہارے رب کے پاس، مکروہن ناپسندیدہ، یعنی یہ تمام کام کہ جن کے بارے میں اس آیت کریمہ میں ذکر کیا گیا، یہ تمام کام تمہارے رب کے سامنے کیا ہیں؟ ناپسندیدہ ہیں۔ آج کا ہمارا لیکچر اتنا ہی، آیت نمبر 18 مکمل ہو گئی۔ اب آپ نے اسی کو گھر میں یاد کرنا ہے اور اسی کو لکھنا ہے۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔